چین کے ایک پروفیسر ہیں، پروفیسر یانگ، انہوں نے کچھ پاکستان کے بارے میں مفروضات اور اپنے خیالات پیش کیے ہیں. تھوڑا سا بتائیں ہمیں کہ پروفیسر یانگ صاحب بیچتے کیا ہیں؟ ویسٹرن اینالسٹ جو ہیں ان کو اس بات کا ادراک ہے پاکستان جو ہے یہ کلیپس ہونے جا رہا ہے خدا نخواستہ. This is not a crisis. This is the process. پاکستان میں جو فورن ریزروز ہیں وہ اتنے کم ہو چکے ہیں جو کہ 3 منتھ کا ایک کریٹیکل کور ہوتا ہے، امپورٹ کور جسے کہتے ہیں. روپی ہے وہ پچھلے 18 مہینوں میں کوئی 60% ڈی ویلیو ہو چکی ہے. جب یہ اکنامک سچویشن، پولیٹیکل سچویشن، سوشل سچویشن جو کریٹ ہوتی ہے، جب اس کا ایک نیوکلیئر کنٹری کے اوپر، نیوکلیئر پروگرام کے اوپر پریشر آتا ہے تو وہ بات جو ہے وہ کرائسس اور کریٹیکل میٹرز کی طرف چلی جاتی ہے. پاکستان کی سچویشن کو پاکستان کے لینس سے دیکھنا چاہیے. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک انٹرنیشنل فیم کے پروفیسر صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کے اوپر جو ہے وہ کمنٹ کر رہے ہیں. گزشتہ سال جو 9 مئی کے بعد کی پاکستان، اس میں دنیا نے پاکستان کے موقف کو سمجھا بھی ہے، سنا بھی ہے. لوگ آپ کی بات سننا بھی چاہتے ہیں، پاکستان کا نام عزت سے بھی لیتے ہیں. پاکستان از ناؤ آن دی رائٹ سائڈ آف انٹرنیشنل کمیونٹی. انڈیا کو ان اٹ سیلف وار میں ہرانا چھوٹی بات نہیں ہے. تیسری یا چوتھی بڑی ملٹری پاور انڈیا کو کہتے ہیں جی. پاکستان کو 12ویں بڑی پاور کہتے ہیں. وی ہیو ڈیفیٹڈ انڈیا. اس وقت جو نو لیس دین دی پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہمسیلف ڈے اینڈ نائٹ سیئنگ کہ جی دے آر ونڈرفل پیپل، اور ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو بڑی تعریف کرتے ہیں، ہمارے جو فیلڈ مارشل ان کی اتنی تعریف کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوڈ کاسٹ. ناظرین، آج ہم پوڈ کاسٹ میں ذکر کریں گے کہ چین کے ایک پروفیسر ہیں، پروفیسر یانگ. انہوں نے کچھ پاکستان کے بارے میں مفروضات اور اپنے خیالات پیش کیے ہیں، اور خاص طور پر جو ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ کے بعد ابھرتا ہوا پاکستان، کہ جس کی پوری دنیا تعریف کر رہی ہے، پاکستان کے کردار کو سراہ رہی ہے. ساتھ ہی ان پروفیسر صاحب نے کچھ چیلنجز پاکستان کے لیے کھڑے کیے ہیں کہ آنے والے دور میں پاکستان کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کچھ ان کی اپنی تھیوری ہے. آج ان کی تھیوری کا جائزہ لیں گے اور اس کا جوابات تلاش کریں گے کہ پاکستان اس حوالے سے کیا کر سکتا ہے. میرے ساتھ آج ایک بار پھر موجود ہیں ڈاکٹر راغب علی سید صاحب. ان کو میں اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہوں گا. السلام علیکم راغب صاحب. جناب ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ تو آج ان پروفیسر صاحب کا تھوڑا سا بتائیں ہمیں کہ پروفیسر یانگ صاحب بیچتے کیا ہیں؟ ہاں جی، ہیں کون پروفیسر صاحب جی؟ ایک تو سوشل میڈیا کے اس وقت جو چند ایک لوگ جو ہیں دنیا میں اس وقت فیمس ہیں، جن کو لوگ سنتے ہیں، ان میں سے پروفیسر صاحب ایک. اور ان کے بارے میں جو ہے کہ یہ جو الارمسٹ ہیں، تھوڑے سے الارم کریٹ کرتے ہیں، کولیپسنگ جو اسٹیٹس ہیں ان کی بات کرتے ہیں، تھیوریز پیش کرتے ہیں اور پرڈکٹ کرتے ہیں. بیسیکلی ان کی جو انالیسز ہے نا، جو پرڈکٹیو انالیسز ہے بیسیکلی. اچھا، اس میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو لوگوں کو لگتی ہیں کہ جی یہ جس طرح بتا رہے ہیں اس طرح ہو رہا ہے، تو پھر ان کی امپورٹنس جو ہے اور ان کے جو ویورز ہیں وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں. جس طرح آپ سمجھ لیں جان سیکس ہیں، جو بڑے مشہور آدمی ہیں، ان کو سنتے ہیں. انڈیا سے پروون سونے صاحب ہیں، ان کو لوگ بہت سنتے ہیں. اسی طرح یہ پروفیسر یانگ صاحب جو ہیں ان کی ویڈیو بہت سنی جاتی ہے. لوگ ان پہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں اس لیے کہ یہ تھوڑے سے الارمسٹ ہیں، اور انہوں نے ایکسپلین بھی کرتے ہیں اپنی ویڈیوز میں کہ جی مجھے الارمسٹ اپنی تھیوری ہے، ضروری نہیں کوئی اس سے اتفاق بھی کرے. جی اس سے اتفاق کرنا تو بالکل ضروری نہیں ہے، لیکن یہ کافی زیادہ کریٹیکل انالیسز آف ڈفرینٹ اسٹیٹس جو ہیں یہ کر رہے ہیں. اور پاکستان ان کا میرا خیال جو ہے نا وہ ون آف دی فیوریٹ ٹاپکس بنتا جا رہا ہے. اچھا، تو یہ کہا کیا ہے انہوں نے؟ مطلب کہ جو پاکستان کے بارے میں پوری دنیا ایک طرف تو معترف ہے، خود امریکی پریزیڈنٹ ہے، پوری دنیا، اسلامی دنیا پاکستان کو کردار کو سراہ رہی ہے. ایک پاکستان کی ایک اندرونی سچویشن ہے، اکانومی کے حوالے سے بات کر لیں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے حوالے سے بات کر لیں، وہ تو الگ موضوعات ہیں. ان صاحب نے جو ہے وہ جن امور کی نشاندہی کی ہے، اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو وہ کیا کیا ہے؟ پہلے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جی ہم ان کی جو جتنی باتیں ہیں ان کو پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ سمجھ لیں یا ٹاپک ٹو ٹاپک. سب سے پہلے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے ایک ماڈل بنایا ہے، یا انہوں نے بنایا ہے یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ماڈرن اسٹیٹ جو ہے نا یہ کلیپس کس طرح کرتی ہے یا کس طرح کرے گی. تو اس کے لیے انہوں نے سری لنکن ماڈل جو ہے نا اس کو وہ کہتے ہیں جی سری لنکن ماڈل آف کلیپس. وہ انہوں نے لیا ہے جو 2022 میں سری لنکا میں جو انقلاب آیا اور وہ جو اس طرح اسٹیٹ کو چیلنجز درپیش ہوئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک خاص پیٹرن ہے، اور بہت سارے ممالک، یہ 5 سے 6 اور 7 ممالک جو ہے نا یہ کوٹ کرتے ہیں کہ یہ ممالک
انہی لائنز کو فالو کرتے ہوئے اس کرائٹیریا پہ پورے اترتے ان کو نظر آ رہے ہیں. اس ماڈل کو ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ماڈل یہ کہتے کیا. بیسیکلی ہی از این اکانومسٹ, یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں, ہی از پولیٹیکل اکانومسٹ کہہ سکتے ہیں ان کو, لیکن اکانومی کی بیس پہ یہ اپنا تھیسس ڈیولپ کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ماڈل ہے نا جو سری لنکا میں ہوا وہ اس طرح ہوا کہ سب سے پہلے تو فورن ڈیٹ جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے, اس کے بعد انویسٹمنٹ جو ہے وہ انفراسٹرکچر میں کی جاتی ہے, پروڈیوسنگ منیمل ایکسپورٹ ڈیویڈنڈز یا ایکسپورٹ کے ریونیوز نہیں ہوتے اس کنٹری میں. اس کے بعد پھر فورن ریزرو جو ہیں وہ کوائٹلی جو ہے وہ ڈپلیٹ ہونا شروع کر دیتے ہیں اس حد تک کہ وہ کرنسی کی جو اوور ویلیو ہوتی ہے اس کو ڈیفینڈ نہ کر سکے. پھر یہ کہتے ہیں جی پولیٹیکل ڈائنیسٹیز کا ذکر کرتے ہیں کہ پولیٹیکل ڈائنیسٹیز ہوتی ہیں وہ پھر سپریس کرتی ہیں جو بیوروکریٹک جو وارننگز ہوتی ہیں ان کو وہ سپریس کرتی ہیں. یہ ایک پیٹرن ہے جو وہ بتاتے ہیں نا پورا ماڈل. پھر وہ کہتے ہیں کہ پاپولیشن جو ہے دیٹ از کیپٹ ڈوسائل ٹو فیول سبسڈیز, ان فیول سبسڈیز وغیرہ دے کے ان کو ڈوسائل رکھا جاتا ہے, اور امپورٹ جو پروٹیکشنز ہیں وہ پھر ختم ہو جاتی ہیں انٹل وہ لمحہ آ جاتا ہے کہ جب جو ہوتا ہے وہ مومنٹ دیٹ وین دوز سبسڈیز جو دی جا رہی ہیں گورنمنٹ دیتی ہے وہ پھر سبسڈیز دینی پاسبل نہیں رہتی, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کلیپس ایک ہو جاتا ہے اور کرائسس سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. اس میں یہ انہوں نے نمبرنگ کی ہوئی ہے, اس پہ انہوں نے نمبر 1 کنٹری رکھا ہوا ہے لیبنن, وہ کہتے ہیں جی لیبنن نمبر 1 اس پہ پورا اترتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی عراق ہے, تیسرا وہ کہتے ہیں جارڈن ہے, چوتھا وہ کہتے ہیں پاکستان ہے, اور انٹرسٹنگلی 5واں وہ سعودی عرب کو رکھا انہوں نے اس کو. تو یہ 5 کنٹریز کا بیسیکلی زیادہ ذکر کرتے ہیں. ویسے یہ کچھ جگہ پہ انہوں نے 6 اور 7 کنٹریز کا بھی ذکر کیا, کچھ اور کنٹریز کا بھی ذکر کیا, اور اس طرح یہ بات کر کے تو یہ ایک کلیپس کا ماڈل جس پہ اوپر کہتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے اس کے اوپر پورا اترتا ہے. اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے اپنی اس لیٹسٹ ویڈیو میں, یا جو چل رہی ہے ان کی ویڈیو, کہ بہت سارے ویسٹرن اینالسٹ جو ہیں ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ پاکستان جو ہے یہ کلیپس ہونے جا رہا ہے خدا نخواستہ, لیکن وہ اس ڈر سے کہ ایک ریلیشنز ہیں پاکستان کے مختلف ملکوں سے, دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ایک نیوکلیئر انزائٹی کی وجہ سے, کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیئر کنٹری ہے, اس کو کرٹیسائز کرنے سے بھی لوگ ڈرتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ پاکستان کا نام نہیں لے رہے. ورنہ ان کی نظر میں یہ ایک پروسیس ہے. اچھا ایک اور چیز وہ ایکسپلین یہ کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں یہ کرائسس نہیں ہوگا, دس از ناٹ اے کرائسس, دس از دی پروسیس, اٹ از آلریڈی پاسنگ, سمجھ لیں کہ وہ شروع ہے, اور وہ کرتے کرتے اٹ از ناؤ ویری نیئر, کہ یہ وہ کہتے ہیں جی ٹرمینل فیز میں پاکستان داخل ہو چکا ہے اس کلیپس کی, اور وہ کہتے ہیں خدا نخواستہ ان قریب آپ دیکھیں گے کہ یہ اسی طرح کلیپس ہو جائے گا. یہ ان کی بات چیت ہے. یہ تو ان کی تھیوری ہے نا. جی یہ ان کی تھیوری. اس کی حقیقت کیا ہے؟ اب حقیقت کا اگر ذکر کریں, اس تھیوری کو آپ ڈینائی کیسے کریں کہ واٹ از دس؟ اچھا پہلے ڈینائی کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے اور کیا کیا کہا ہے, اس کو پوری ایک انہوں نے جو اس کو ایکسپلین کرتے ہیں وہ کیسے کہتے ہیں. سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں جو فورن ریزروز ہیں وہ اتنے کم ہو چکے ہیں, جو کہ 3 منتھ کا ایک کرٹیکل کور ہوتا ہے, امپورٹ کور جسے کہتے ہیں, 3 منتھ امپورٹ کور, وہ پاکستان اس وقت پرووائڈ نہیں کر سکتا. یہ کہتے ہیں جی پہلی انڈیکیشن ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جو روپی ہے وہ پچھلے 18 مہینوں میں کچھ 60% ڈی ویلیو ہو چکا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کرنسی کی فلکچویشن نہیں ہے, یہ روپی کی ڈی ویلیویشن ہے. اور اگر کوئی کنٹری جو ہے اس کے اوپر امپورٹ ڈپینڈنٹ کنٹری ہو اور اس کا پیسہ جو ہے اس کی کرنسی اتنی زیادہ ڈی ویلیو ہو جائے تو اس میں کرائسس کا آنا جو ہے وہ تقریباً انیویٹیبل ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو تھوڑا سا, وہ خود کہتے ہیں کہ جی لیٹس ہیو اے ڈیپر انالیسس آف دی تھنگز. یہ تو انہوں نے اکانومی کی بات کی نا. پھر وہ جو ڈیپر جاتے ہیں اس میں وہ 2 ٹریکس بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی پہلا ٹریک جو ہے پاکستان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ڈومیسٹک پولیٹیکل اکانومی کا ٹریک ہے, یا ایک سمجھ لے ڈائمینشن ہے. اس میں یہ کہتے ہیں کہ رولنگ کلاس جو ہے یہ ایک کریٹیکل بات ہے جو انہوں نے کی. انہوں نے کہا جی رولنگ کلاس ہے جو پاکستان, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے انٹینشنلی ڈپینڈنسی کو سپورٹ کرتے ہیں, ڈپینڈنسی ختم نہیں ہونے دیتے وہ, اس کے وہ مختلف باتیں کرتے ہیں. اور دوسرا وہ کہتے ہیں ڈائمینشن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل ڈپینڈنسی آرکیٹیکچر وہ کہتے ہیں, جس میں وہ نام لیتے ہیں کہ جی پاکستان اب تک تقریباً 24 جو ہے وہ IMF کے جو پلانز جو ہے وہ لے چکا ہے. یہ وہ 2 چیزیں کرنے کے بعد اس کے بعد وہ آ جاتے ہیں پاکستان کے بارے میں. نیکسٹ جو ہے کچھ ریڈ لائنز ہیں جو انہوں نے ٹچ کی ہیں, جن کا ذکر کرنا ضروری ہے اگر ہم ان کی پوری بات چیت کو سمجھیں اور اس کی کریٹیکلٹی کو سمجھیں. ان کو ڈینائی کرنا اس لیے ضروری ہے میرے خیال میں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں دنیا میں
ان کو سنتے ہیں. اور پاکستان کے اوپر آپ کو پتا پاکستان ایک بڑا اچھا ملک ہے کرٹیسائز کرنے کے لیے. جو ہے نا اس کو جو بھی اٹھتا ہے اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتا ہے اور بہت ساری تھیوریز پاکستان کے اوپر چلائی جاتی ہیں. وہ ہم بعد میں بات کریں گے کہ پاکستان کے اوپر جو بات چیت انہوں نے کی ہے وہ باقی بہت سارے ملکوں کے لیے بھی ویلڈ ہے لیکن ان کی بات نہیں کی جاتی. وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کے انٹرسٹ اس طرح کے ہیں کنٹری میں کہ وہ ڈپینڈنسی ختم نہیں ہونے دیتے. اس کا وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ٹیکسیشن کا جو پروسیس ہے یہ ختم نہیں ہونے دیتے یہ لوگ. اور اسی طرح بہت ساری جو اکانومی کی ریفارمز ہیں وہ نہیں آنے دیتے. وہ کہتے ہیں کہ جی دس ہیپنڈ ان پاسٹ, جو پہلے بھی پاکستان میں یہ ہوتا رہا ہے لیکن دس ٹائم جو ہے اس دفعہ پاکستان کی سچویشن جو ہے وہ زیادہ کرٹیکل ہے ان کی نظر میں. اسی طرح پھر وہ بات کرتے ہیں یوتھ کی. وہ کہتے ہیں جی ڈیموگرافک فیکٹرز بھی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو 60% جو یوتھ ہے وہ 30 سے کم عمر ہے, 30 سال سے کم عمر. وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا بل جو ہے جب ان کی پولیٹیکل ایسپریشنز پوری نہیں ہوں گی, ان کی اکنامک ایسپریشنز پوری نہیں ہوں گی تو یہ نیچرل ہے کہ یہ ایک کرائسس سچویشن کی طرف پاکستان کو یہ لے جائیں گے. اس کے بعد وہ دو چیزیں اور بڑی امپورٹنٹ کرتے ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ پاکستان ایک نیوکلیئر کنٹری ہے, تو جب یہ اکنامک سچویشن, پولیٹیکل سچویشن, سوشل سچویشن جو کریٹ ہوتی ہے, جب اس کا ایک نیوکلیئر کنٹری کے اوپر, نیوکلیئر پروگرام کے اوپر پریشر آتا ہے تو وہ بات جو ہے وہ کرائسس اور کرٹیکل میٹرز کی طرف چلی جاتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات اور سگنیفیکنٹ بات وہ یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کا پھر اچانک وہ کمپیریزن کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ. وہ کہتے ہیں پاکستان کو انڈیا سے بھی چلے جاتا ہے اور وہ بڑا آرام سے انہوں نے بات کہی ہے اس میں کہ انڈیا جو ہے اکنامیکلی پاکستان سے بہت آگے ہے, ملیٹریلی بھی وہ پاکستان کو کہتے ہیں کہ پاکستان سے انڈیا جو ہے وہ بہت بہتر ہے. یہ وہ ایسے ایک دو پوائنٹس ہیں جس سے ہمیں یہ لگتا ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ تھوڑا سا بائسڈ نظر آتا ہے. اس میں تو کلیئر کٹ بائس. جی اس میں انڈیا کو مار کھانے کے باوجود بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بہتر ہے, تو پھر ان کی سوچ پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے پروفیسر صاحب کی. جی اور بھی جو باتیں کر رہے ہیں اور باتیں جو کر رہے ہیں, تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کو پوری دنیا اس وقت ایکسیپٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ پاکستان ہیز پرفارمڈ بیٹر, بٹ ان کی نظر میں انڈیا کی جو ملٹری ہے اور وہ ہے وہ پاکستان سے بہتر ہے. تو یہ ان کی طرف سے بھی چیلنج آتا ہے. یعنی یہ سارے چیلنجز ملا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کلیپس جو ہے وہ دیٹ از انیویٹیبل. یہ سارے کا سارا جو ان کا آپ سمجھ لیں بات چیت مفروضہ ہے. تو ابھی ہم آ کے ان کو تھوڑا سا انالیسز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو یہ بات چیت ہے, اور کیونکہ یہ بہت سارے لوگ اس کو بائی بھی کر رہے ہیں, بہت سارے جو سمجھ لیں کہ ایک ان کو میں اینٹی پاکستان تو نہیں کہنا چاہتا لیکن کریٹیکل ٹو پاکستان بہت سارے فیکٹرز ہیں, وہ پاکستان کے اندر بھی ہیں, پاکستان کے باہر بھی ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ریالٹیز کا اور گراؤنڈ ریالٹیز کا آئیڈیا نہیں ہے, ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ بات چیت تو ایسے ہی ہونے جا رہی. اس میں کچھ گزارشات ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں. بالکل. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی پاکستان کی جو اکانومی کی جو سچویشن ہے اس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو پچھلے کچھ عرصے سے 2 سے 3 سال کے اندر کوئی ایسا فائنینشیل انسٹیٹیوشن نہیں ہے انٹرنیشنل لیول کا جس نے یہ پاکستان کی جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ان کو پازیٹیو قرار نہیں دیا. بالکل دیا. اس میں IMF شامل ہیں. IMF اسی لیے ایک اور پروگرام پاکستان کے ساتھ کرنے کا جو ہے نا وہ چانس منظوری دے دیا کہ نیکسٹ اس میں شامل ہے. وہ اسی لیے ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پچھلے 2-3-4 سال میں پاکستان نے بہت سارے جو اپنے جو سمجھ لیں اسٹرکچرل چینجز جو تھیں ان کا آغاز کر دیا ہوا ہے پاکستان نے, اور اس میں ڈیفینیٹلی بہت سارا پریشر جو ہے وہ عوام پر بھی آتا ہے, گورنمنٹس پہ بھی آتا ہے, لیکن اکنامیکلی اسپیکنگ وہ سارے کے سارے جو ایکشنز ہیں ان کو پوری دنیا کی جو ایجنسیز ہیں, کریڈیبل ایجنسیز ہیں, وہ ساری کی ساری وہ پازیٹیو قرار دے رہی ہے. تو پہلا کویشچن میرا اس بارے میں یہ ہے, جو کچھ باتیں انہوں نے کی ہیں کہ ہاؤ کوڈ اے پروفیسر آف اکنامکس اگنور all those indicators. یعنی انہوں نے پاکستان کو تو یہ کہا ہی ہے کہ جی اکنامیکلی تو بالکل یہ ڈاؤن جا رہا ہے اور تقریباً خدا نہ خواستہ یہ کلیپس ہونے والا ہے. تو وہ ان کو وہ وارننگز جو تھیں وہ نظر آ گئی, لیکن ان کو وہ جو نظر نہیں آئے, جو وہ نظر نہیں آئے. تو یہ میرا پوائنٹ پہلا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے یہ ایک نئی سچویشن نہیں ہے, اسپیشلی یہ جو اکنامک جو سچویشن ہے
دس از ناٹ اے نیو سچویشن فار پاکستان. پاکستان 20 سے 25 تقریباً اب تک پروگرام کر چکا ہے اور بہت سارے اونچ نیچ جو ہے وہ پاکستان فیس کر چکا ہے. ایٹمی دھماکوں کے بعد کا ایٹمی دھماکوں کے بعد اب دیکھیں جی بہت ساری صورتحال ایسی تھی اور پاکستان جو ہے نا جی اس میں سے بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیشہ نکلا ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف نکلا ہے بلکہ بہت ساری جگہ پہ بہت سارے کنٹریز جو تھے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان اس لیول پہ آ گیا ہے, یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ٹچنگ دی راک باٹم, وہاں پہ آ کے بھی یعنی جب ہمارا فارن ریزرو جو تھا وہ پچھلی کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتا ہے $1.5 بلین تک آ گیا تھا. ایک ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب بھی نعرے لگاتے تھے نا سری لنکا بننے جا رہا ہے, سری لنکا بننے جا رہا ہے, وہ کہتے تھے. میرا خیال ہے وہ بھی پروفیسر جیانگ سے ہی متاثر تھے. پروفیسر جیانگ نے جی ان کا ذکر بھی کیا اپنی اس ساری سچویشن میں. پھر آپ خود سمجھ جائیں پھر تو وہ میں اصل میں چاہتا یہی ہوں کہ لوگ سمجھیں. ہمیں تو سمجھ آ ہی رہی ہے کہ بات چیت کیا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ لاجیکلی ان کو اس بات کے لیے تھوڑا سا ریفیوٹ کیا جائے. بات یہ ہے کہ اس میں ایک پاکستان کی سچویشن میں سے بہت سارے کنٹریز نے, اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آن ریکارڈ ہے کہ پاکستان کو ایک ریزیلینٹ اکانومی, ایک ریزیلینٹ نیشن کے طور پہ پہچانا جاتا ہے. یعنی اتنے پریشرز کے باوجود پاکستان بینکرپٹ نہیں ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2006 اور 2008 میں جب گلوبل فائنینشیل کرائسس جو تھا, گلوبل کرائسس پیدا ہوا, تو گریس جیسا کنٹری جو تھا وہ بینکرپٹ ہو گیا. اور اس کے علاوہ دوسرے کنٹری جس کو $800 بلین کی امریکہ کا جو حال ہوا, جی امریکہ کا پھر جو حال ہوا, بڑا پریشرز آئے. تو پاکستان کو اصل میں بہت بھونڈے طریقے سے جو ہے نا سم ٹائمز کرٹیسائز کر دیا جاتا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا میں شاید پاکستان ہی ایک ملک ہے. میں کچھ فگرز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ جو ہے اس کے اوپر $80 ٹریلین کا ڈیٹ ہے. بالکل ہے. ہر سال امریکہ کو میرا خیال ہے 1.5 to 3 ٹریلین صرف انٹرسٹ دینا پڑتا ہے. تو امریکہ خود آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں وہ اتنا وہ کرائسس پیدا ہوا تھا تو وہ بل سائن نہیں کر رہے تھے, تو بڑا. تو امریکہ جیسا کنٹری بھی سم ٹائمز اکنامک پریشرز میں آ جاتا ہے. یہ اکنامک سسٹم ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ پاکستان کا سسٹم بڑا اچھا چل رہا ہے, ڈیفینیٹلی چیلنجز ہیں, لیکن ان چیلنجز کو فیس ویلیو پہ لینے کی بجائے جو اسپیشلی پروفیسر آف اکنامکس شوڈ گو ڈیپ انٹو دیٹ, اور اس کو اچھے طریقے سے آپ ان کی جو اصل اس وقت جو سچویشن ہے اس کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور بات جو ہے نا جی وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ڈائنامکس ہیں, جو وہ پروفیسر صاحب نے ان کے بارے میں بات کی, اسپیشلی جو جیو پولیٹیکل اور سیکیورٹی کے ہمارے جو ادارے ہیں ان کے اوپر انہوں نے تھوڑا سا ان کو بھی اپنی بات چیت میں لے کے آئے. پاکستان کی جو ڈائنامکس ہے نا جی وہ دوسرے کنٹریز سے ڈفرینٹ ہے. وہ اسی طرح ڈفرینٹ ہے جس طرح دوسرے کنٹریز پاکستان سے ڈفرینٹ ہے. بالکل ایسے. پاکستان کی سچویشن کو پاکستان کے لینس سے دیکھنا چاہیے. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک انٹرنیشنل فیم کے پروفیسر صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کے اوپر جو ہے وہ کمنٹ کر رہے ہیں یا اس کی انالیسز کر رہے ہیں, جن کی ریالٹیز ان کو اگر پتہ بھی ہیں تو ان کو وہ سمجھ نہیں سکتے. میں اس کی اگزامپل دیتا ہوں. فرض کریں کہ اگر آپ 3 بڑے کنٹریز دیکھیں جس میں سے ایک رشیا ہے. رشیا کی اپنی پیکولیر ڈائنامکس ہیں. رشیا کی ڈیموکریسی اس طرح کی ڈیموکریسی نہیں ہے جس طرح کی کہ امریکہ کی ہے فرض کریں. اسی طرح چائنا کا جو سسٹم ہے وہ تو ہے ہی بالکل ڈفرینٹ. وہ سینٹرلی کنٹرولڈ سسٹم ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی جن کرٹیسزمس کو لے کر پاکستان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس کی بہت ساری ریفلیکشن آپ کو چائنا اور رشیا جیسے ممالک میں بڑے وسیفرسلی اور بڑی فریکوینٹلی مل سکتی ہے. ایسے ہی. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اب جو امریکہ کا اس وقت جو حال ہوا ہے, یعنی امریکہ جو دنیا کی سب سے لیڈنگ ڈیموکریسی ہے, بلکہ آئیکن آف ڈیموکریسی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, ان کا آپ دیکھ لیں کہ کتنی کنٹروورسیز اس وقت اس میں امریکہ کی اس میں بھی چل رہی ہیں. لیکن کسی بھی انٹرنیشنل فیم کے انالسٹ کو یہ انالیسز کرتے وقت اسپیسیفک پاکستان کے اوپر کرٹیسزم کرتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں یا جہاں پہ وہ پڑھا رہے ہیں یا جہاں سے وہ بلانگ کرتے ہیں, کیا ان کنٹریز کو بھی وہ اس طرح کرٹیسائز کر سکتے ہیں یا ان کی انالیسز بھی اس طرح کر سکتے ہیں. تو اگر وہ نہیں کر رہے تو دیر مسٹ بی سم بائسنس ہے. اسی طرح پاکستان کی جو انہوں نے کمپیریزن کیا کہ جی انڈیا کی ملٹری پاکستان سے بہتر ہے, وہ تو اب کوشچن ڈز ناٹ رائزز. ان فیکٹ وہ تو پوری دنیا مان رہی ہے, پوری دنیا ہی جب مان گئی کہ جی انڈیا کا جو ملٹریلی انڈیا جو ہے وہ اس وقت پاکستان کا میچ نہیں کرتا. تو اس کو بھی
انہوں نے اگنور کس طرح کر دیا. بات یہ ہے کہ وہ بہت بہت ٹارگیٹڈلی اور بہت سمجھنے فوکس ہو کے انہوں نے پاکستان کی کچھ جو ریڈ لائنز ہیں ان کے اوپر آپ سمجھ لیں کہ کرٹیسائز کیا ہے. تو وہ کرٹیسائز کرتے وقت ان کو یہ ساری بات چیت بھی ذہن میں رکھنی چاہیے اف ہی از پریزنٹنگ دی فیکٹس اینڈ فگرز نیوٹرلی. بالکل, یہ میرا ٹیک ہے جی اس کے اوپر. لیکن اب یہ ساری چیزیں جو ہیں, اب پروفیسر صاحب نے تو یہ فرمودات فرما دی ہے اپنے, جی جی, اس کے بعد ان پہ تنقید بھی تو ہوئی ہے کہ جی. جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں, اور پاکستان کا وے فارورڈ کیا ہے, کہ یہ جو چیزیں جو ہیں کمیاں کوتاہیاں تو ہر ہوتی ہیں, اور اکانومی ہمارے لیے ایک بگ چیلنج ہے, اور خود جو انٹرنیشنل ادارے پاکستان کی اچھا ہونے کی رپورٹ بھی دے رہے ہیں, تو تمام جو موڈیز ہیں, باقی جتنے بھی ادارے ہیں. اب پولیٹیکلی انہوں نے بھی ایک سوال اٹھایا کہ, اور ایک لیڈر کا بھی ذکر کیا کہ جی یوتھ تو ان کو فالو کر رہی ہے اور فلانا ہے سارا ہے. کیا عملاً ایسا ہے پاکستان کے اندر؟ آپ کو نظر آتا ہے کہ جو جناب باتیں کر رہے ہیں کہ یوتھ کو ایک انگیج کر دینا کسی ایک لیڈر کے ساتھ, دیکھیں گراؤنڈ ریئلٹی تو ایسی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی, میں کہنا یہ چاہتا ہوں, میرا جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر وہ کوئی یوتھ اگر کسی لیڈر کے ساتھ انگیج ہے تو دیر از نتھنگ رانگ ان دیٹ, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اس کی انالیسز آپ اور میں کر سکتے ہیں, یا پاکستان میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ کر سکتا ہے جو یہاں کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے ان کو نہ صرف جانتا ہے سمجھتا بھی ہے. اب ایک اینالسٹ جو انٹرنیشنل فیم کے اینالسٹ ہیں, اگر وہ باہر بیٹھے ہیں تو ان کو ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہو سکتا جس طرح مرضی آپ کر لیں. اور پھر بات یہ ہے کہ ان کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ وہ پوری دنیا کو چھوڑ کے پاکستان, پھر پاکستان میں ایک خاص اینگل سے وہ کرٹیسائز جو کر رہے ہیں, اس کا جو ہے نا بڑا بیڈ امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے آؤٹ آف دی پاکستان. انفیکٹ جو انٹرنیشنلی بہت سارے لوگ پھر ان کی بات سن کے پاکستان کو اسی نظریے سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور انڈیا نے یہ کام آپ کو پتا ہے تقریباً 15 سے 20 سال کی ہے, جب تک وہ انفو لیب کا جو وہ ایشو تھا وہ ایکسپوز نہیں ہو گیا, تو انڈیا واز ڈوئنگ اٹ ویری سکسیزفلی. آپ کو پتا انہوں نے 500 سے زیادہ تو انہوں نے یہ نا ریسرچ آرگنائزیشنز اور تھنک ٹینکس بنائے ہوئے تھے, آن یعنی ویب کے اوپر ہی بنائے ہوئے تھے, اور وہ سارے ایک خبر چلاتا تھا, ایک بندہ خبر دیتا تھا, دوسرا اس کو پک کرتا تھا, کرتے کرتے وہ یونائٹڈ نیشن میں لے جاتے تھے, اور وہ کرٹیسائز کرتے تھے پاکستان کو, کبھی ہیومینیٹیرین بیسس پہ, کبھی کسی بیسس پہ, اور اس ایک چھوٹی سی چیز کو وہ انفلیٹ کر کے اس امیج بلڈنگ کی وجہ سے پاکستان کو اس قدر نقصان ہوا ہے آج تک کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیٹ از دی نمبر 1 ایشو آف پاکستان. آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کا امیج اگر ٹھیک ہوتا تو یہ پاکستان کے ساتھ جتنی یہ پرابلمز رہی ہیں پچھلے 10 15 20 سال میں, ان میں سے 80% جو ہے وہ پرابلمز نہ ہوتی ہیں ہمیں. اب یہ جو باتیں کر رہے ہیں, ان کو ایک تو یہ کوالیفائی نہیں کرتے اس کام کے لیے. کوالیفائی اس طرح ان کی کوالیفیکیشن تو ڈیفینیٹلی ہے, ہی از اے ویری فیمس پروفیسر, لیکن پاکستان کی انٹرنل جو ڈائنامکس ہیں اس کو وہ اس طرح سمجھ نہیں سکتے, لیکن اس کو وہ بہت پوائنٹڈلی کوٹ کر رہے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ دوسرا آپ نے کہا کہ جی یوتھ ایکچولی انگیجڈ ہے یا نہیں ہے. دیکھیں وہ اس کا ایک پیرامیٹر ہے, دیٹ از دی الیکشنز جو ہوتے ہیں وہ ایک پیرامیٹر ہوتا ہے, اور ادروائز اگر یوتھ کسی لیڈر کے ساتھ انگیجڈ ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. وہ تو ایک ہماری انٹرنل بات ہے نا جی, مختلف پارٹیز ہیں, مختلف نظریات ہیں, مختلف لوگوں کی مختلف لائکنگ ہو جاتی ہے, اور لائکنگ کسی کے لیے ہونا اس میں کوئی بری بات نہیں, اور وہ دے شوڈ کی کنٹینیو ود دیٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ذکر کیا نیریٹیوز کا, کہ مطلب کہ یہ اس کا نیریٹیو ہے, اس کا جواب ہم شاید اس طریقے سے نہیں دے پائے, لیکن یہ گزشتہ سال جو 9 مئی کے بعد کی پاکستان ہے اس میں دنیا نے پاکستان کے موقف کو سمجھا بھی ہے, سنا بھی ہے, اور خاص طور پر یہ جو ثالثی والا ہمارا رول ہے, اس کے بعد تو آپ دنیا کے اندر ایک ایسی پاور کے طور پہ ابھرے ہیں کہ لوگ آپ کی بات سننا بھی چاہتے ہیں, پاکستان کا نام عزت سے بھی لیتے ہیں. تو یہ جو ایک آ گیا, ظاہرہ آپ بھی میڈیا اسٹڈیز کے سارے فیلڈ سے تعلق رکھا ہے, آپ نے پڑھا بھی ہے, اسٹریٹجی بھی آپ نے بنائی ہے, تو اس ٹائم پہ پاکستان کو اس محاذ پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کہ مثلا میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ بھارت کے اندر تھوڑا سا بھی کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, وہاں پہ کوئی چڑیا بھی مرتی ہے تو ایک دم شور و غوغا شروع ہو جاتا ہے, اس کے میڈیا سے لے کے سوشل میڈیا, پاکستان پر مورد الزام. ابھی بھی پاکستان کے اندر دہشت گردی کے اتنے بڑے واقعات ہوتے ہیں جس میں کھلم کھلا بھارتی ہاتھ ہمیں پتہ ہے کہ ہے. کوئٹہ کے اندر ہوتا ہے, بلاسٹ ہوتے ہیں, خود کش حملے ہوتے ہیں. تو دنیا اس کو اتنا سیریسلی اور اتنا وہ بائی نہیں کرتی جتنا کہ بھارت کے موقف کو کرتی رہی ہے.
اس میں اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے ہماری؟ دیکھیں جی، اس میں اسٹریٹجی جو ہے نا، اس کے علاوہ آپ کی جو میڈیا پریزنس ہے گلوبل لیول پہ، اس کو ہمیں بڑھانا پڑے گا، جو کہ ایک بڑا ہی آپ کو پتا ہے پھل ٹاسک ہے. انڈیا نے آپ کو پتا ہے کہ بہت پیسہ انویسٹ کیا ہے اس میں. انڈیا نے ایک پورے کا پورا ایک سرکل بنایا ہوا ہے. ان کے بزنس مین ہیں وہ ان کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو فائنینس کرتے ہیں، جو گودی میڈیا، تو وہ اتنی فائنینسنگ کرتے ہیں اور اتنی فائنینسنگ کر کے ان کی جو میڈیا پریزنس ہے انٹرنیشنل وہ بہت زیادہ ہے. ان کی یعنی یہ بات میں وزن کم ہے، لیکن جب ایک ہی بات پہنچے گی کسی تک، میکسیمم لوگوں تک ایک ہی سائڈ کی بات پہنچے گی تو لوگ اسی کو بائی کر جاتے ہیں. آپ اس کا یہ تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ جس طرح IPL میں انڈیا پچھلے کئی سالوں سے کیا کچھ نہیں کر رہا. اب انہوں نے اتنا پیسہ اس میں انویسٹ کیا ہوا ہے کہ وہ جو پلیئرز ہیں ان کی یہ مجبوری ہے کہ وہ اپنا اگر کانٹریکٹ چھوڑے انڈیا تو وہ سب سے زیادہ پیسہ ہی وہ دے رہا ہے. اب وہ انڈیا اس میں آپ کو پتا ہے کہ کبھی کسی طرف بات کو لے جاتا ہے، کبھی کسی طرف لے جاتا ہے، کبھی کہتا ہے جی ہم نے پاکستان جانا نہیں ہے، پاکستان آئے گا ہم نے ایکسیپٹ نہیں کرنا، یہ گیم ادھر ہوگی، اس کو ہوٹل ہمارا پاس ہوگا. تو یہ جو انویسٹمنٹ ہے انڈیا کی، یہ اسی طرح میڈیا میں بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے انڈیا کی. اور انڈیا کی انویسٹمنٹ میں آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کو بیسیکلی اکنامک پاور بنانے میں بہت سارے ممالک کا انکلوڈنگ اسرائیل بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. اور اب وہ باتیں کیونکہ بہت ایکسپوز ہو گئی ہیں اس لیے کی بھی جا سکتی ہیں. وہ $600 بلین کی اکانومی بنتی نہیں تھی انڈیا کی، لیکن وہ بنا دی گئی 15 سے 20 سال کے. شائننگ انڈیا کا نعرہ لگوایا گیا اور وہ بہت ساری انویسٹمنٹس کی گئیں پوری ویسٹ کو. پیچھے ایجنڈا اور تھا. جی ایجنڈا. اب یہ اس وقت جی اور یہ دیکھیں کہ جو ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے صرف ابھی وربلی اگر تھوڑا بہت کہنا شروع کیا ہے نا تو وہ لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں روپیہ جو ہے وہ انڈیا سے نکلنا شروع ہو گیا. تو صرف اس کی سٹیٹمنٹس ہیں، ابھی اس نے ایکشن نہیں کیا. اگر ویسٹ پیچھے سے ہاتھ کھینچ لے تو یقین کریں یہ جو 20 سال میں جو عمارت بنی ہے نا یہ 5-6 سال میں ختم ہو جائے گی. اور پاکستان آن دی ادر ہینڈ، پاکستان کو بہت کارنر کیا گیا ڈیو ٹو سرٹن ریزنز کہ پاکستان کو پھر اکنامیکلی بھی بہت کارنر کیا. اب وہ جو اکنامیکلی 15-20 سال جتنا انڈیا کو نوازا گیا اتنا ہی ہمیں کارنر کیا گیا. اس کے ڈیفینیٹلی جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ آہستہ آہستہ ہوتے ختم ہوں گے. پاکستان از ناؤ آن دی رائٹ سائڈ آف انٹرنیشنل کمیونٹی، لیکن ان کو آتے کرتے کرتے آپ دیکھیں گے کہ اگلے کچھ مہینوں میں سالوں میں یہ سچویشن چینج ہو جائے گی. لیکن یہ جو میڈیا گیم ہے نا، جو میڈیا وار ہے نا، جو اس طرح کا کرٹیسزم ہے، یہ بڑا ڈپریشن کریٹ کرتا ہے اسپیشلی امنگ دی یوتھ اور امنگ دوز پیپل who listens to these things in fact. اور انٹرنیشنل امیج پاکستان کا خراب ہوتا ہے. اس لیے ان باتوں کا میرا خیال ہے کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ اب ان کا کھل کے اور سامنے آ کے فرنٹ پہ آ کے جواب بھی دینا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ ہم دینے کی کوشش بھی کر رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے. ہمارے بعض میڈیا ہاؤسز بھی بڑا رول پلے کر رہے ہیں، بعض انڈیویجولز اپنا بڑا رول پلے کر رہے ہیں، اور ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو بھارتی چینلز پہ بیٹھ کے ان کی اچھی بینڈ بجا رہے ہوتے ہیں. جی یہ کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا. اور پاکستان کا اصل جو چیز یہی ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو مضبوط کریں. اچھا دوسرا جو ہے نا تھوڑا سا ہم یہ کیونکہ بڑی اچھی ڈسکشن ہماری ہو رہی ہے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کو اکنامیکلی جتنا ڈاؤن دکھایا جاتا ہے نا جی، پاکستان ایسا ہے نہیں. پاکستان امنگ دی سمجھ لیں کہ پہلے 25 سے ایک ممالک جو ہیں دنیا کے جن کو ہم ڈیولپڈ جو ورلڈ کہتے ہیں وہ G20 + 5 اور اس میں ڈال لیں، 26واں 27واں ملک جو ہے نا وہ پاکستان کے میچ پہ آپ اس کو لے کے آنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. وہ لوگ جو بہت ٹریول کرتے ہیں ان سے آپ کبھی بالکل ان بائس طریقے سے اگر آپ ان کی رائے لیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس گری پڑی اکانومی میں بھی آپ سمجھ لیں کہ GDP اور اس کے حساب سے جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو یہ 26ویں 27ویں بڑی اکانومی ہے پاکستان کی. اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی ڈائنامکس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کے میگنیچیوڈ کو دیکھنا چاہیے. یورپ جو ہے اس میں مور دین 50 کنٹریز ہیں، کوئی 52-53 میرا خیال یورپ میں کنٹری، اور پورے یورپ کی آبادی جو ہے نا وہ 30-32 کروڑ ہے. پاکستان 1 کنٹری 24 کروڑ آبادی ہے، یہ چھٹا بڑا ملک ہے دنیا کا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ کی جو اسٹیٹس ہیں وہ مور دین 50 اسٹیٹس ہیں، اور وہ ساری کی ساری اسٹیٹس جو ہیں وہ تقریباً انڈیپینڈنٹ ہے، اپنا کام کرتی ہیں. اوور آل کچھ سبجیکٹس ہیں جو فیڈرل لے کے چلتی ہے، اس کی آبادی بھی دیکھ لیں، یہ 30 کروڑ آبادی ہے ٹوٹل امریکہ کی. تو پاکستان کا جو میگنیچیوڈ ہے اس کو اب ہالینڈ سے اور ان ملکوں سے جو بہت چھوٹی آبادی کے ان کو مینیج کرنا ایزی ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے ممالک دنیا میں ایسے ہیں جہاں پر آٹوکریسی اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں ابھی تک. سینٹرل ایشیا آپ دیکھیں کہ سینٹرل ایشیا کی مختلف جو اسٹیٹس ہیں نا وہاں پہ، کیونکہ ابھی رشیا سے آزاد ہوا ہے تو وہاں پہ آٹوکریٹک گورنمنٹس ہیں ساری.
ان کو اگر آپ وزٹ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنی غربت ہے وہاں پہ. پاکستان اس سے بہت ملک. اسی طرح آپ افریقہ میں چلے جائیں تو ساؤتھ افریقہ اور اس کے 1-2 ملکوں کے علاوہ باقی سارا افریقہ جو ہے ان کے حالات تو آپ کو پتہ ہی ہے نا جی, وہ بیچارے اس طرح ہی ہیں. اسی طرح اگر آپ مڈل ایسٹ میں آ جائیں تو مڈل ایسٹ میں آپ دیکھیں کہ میکسیمم جو اسٹیٹس ہیں وہ ایمریٹس ہیں, وہ بادشاہتے ہیں بیسیکلی نا, تو ان کا کمپیریزن اور ہو جاتا ہے, ان کی ڈائنامکس اور ہو جاتی ہیں. اگر کسی نے کوئی کہتا ہے کہ جی کینیا کا اور پاکستان کا کمپیریزن ہے تو وہ زیادتی والی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ کینیا نہیں گیا یا وہ پاکستان نہیں صحیح طرح اس نے دیکھا. تو پاکستان میں ابھی بھی بہت سارے جو پلسز ہیں, بہت سارے جو ہے وہ ہماری جو ہے نا ایک سمجھ لیں کہ ایک بیس بنی ہوئی ہے. بہت پرابلمس بھی ہیں, بہت سارے چیلنجز بھی ہیں, اس کو ٹھیک کرنا چاہیے, پازیٹیولی کرٹیسائز بھی کرنا چاہیے, لیکن ڈیمین نہیں کرنا چاہیے. اور اسپیشلی ان چیزوں کو جن کو لے کے پاکستان اس وقت پوری دنیا میں جو ہے نا اس کی تعریف کی جا رہی ہے, جیسے کہ پاکستان اس وقت میڈیشن کا رول پلے کر رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ایک تو انڈیا کو ان اٹ سیلف وار میں ہرانا چھوٹی بات نہیں ہے. انڈیا جس طرح دنیا $600 بلین کی اکانومی, تیسری یا چوتھی بڑی ملٹری پاور انڈیا کو کہتے ہیں جی, پاکستان کو 12ویں بڑی پاور کہتے ہیں. وی ہیو ڈیفیٹڈ انڈیا, آؤٹ وٹ کیا ہم نے انڈیا کو, ناٹ اونلی ملٹریلی بلکہ سائبر کے اندر بھی, جو کہ ٹیکنالوجی کی بات, سفارتی محاذ پہ تو بہت ہی کیا جی. سفارتی محاذ پہ تو آپ دیکھیں کہ صرف پاکستانی نظر آئے, ان کی نکلی نہیں کوئی بات ان میں سے. تو یہ پاکستان کی ایک بڑی پلس چیز ہے اس وقت. اور اس وقت جو نو لیس دین دی پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہمسیلف ڈے اینڈ نائٹ سینگ کہ جی دے آر ونڈرفل پیپل, اور ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو بڑی تعریف کرتے ہیں, ہمارے جو فیلڈ مارشل ان کی اتنی تعریف کرتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ جی ہم فون کرتے تھے امریکہ کے صدور کو کہ جناب یہ کام کروا دیں. اب امریکہ کے صدور کو ہم فون کر کے جنگ رکوا دیتے. 2.5 سال جی 2.5 سال ہم انتظار کرتے رہے جو ہے جو بائیڈن کے فون کا. انہوں نے فون نہیں کیا بالکل ایک دفعہ بھی, تو میں اس کو آگے لے کے نہیں جانا. ترستے ہی رہے بیچارے. تو اب اگر پاکستان کی کہیں پہ گڈی چڑھی ہے تو کم از کم پاکستانیوں کو تو اس کو کرنا چاہیے نا جی, اپریشیٹ کرنا چاہیے. جن کو جو بائیڈن کے فون کا انتظار تھا ان کو ٹرمپ کے فون کا بھی انتظار تھا, اور وہ کہتے تھے جی ٹرمپ آئے گا تو اس طرح ہو جائے گا. اینڈ اس میں دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. اپنی پولیٹیکل فلسفی ہوتی ہے, اپنی پالیٹکس ہوتی ہے, وہ کھیلیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کی ٹیم جیت جائے اس کو بھی آپ کہیں گے یار ٹھیک نہیں ہوا, انڈیا کی ٹیم جیت جائے آپ کہیں ٹھیک ہوا ہے, تو وہ ذرا تھوڑی سی میرے خیال میں زیادتی والی بات ہے. آپ پالیٹکس اور چیزوں کو مکس ضرور کریں اور اس کو کھیلیں اس کے ساتھ, لیکن جہاں پہ پاکستان اچھا کر رہا ہے وہاں پہ پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے, اس سے کچھ. اور جہاں پہ اسپیشلی اسٹینڈ آؤٹ کر رہا ہے نا جی اس وقت پاکستان, انڈیا کو ہرایا, پوری دنیا میں اسٹینڈ آؤٹ کیا. رافیل جہاز پہلی دفعہ گرا, پاکستان نے گرایا, اور ایک نہیں گرایا, اب تو پتہ نہیں کتنے جہاز وہ کہہ رہے ہیں کہ رافیل گرائے پاکستان نے, اور نمبر وہ بڑھتے جا رہے ہیں آگے. دوسرا یہ ہے کہ یہ میڈیشن کا رول جو اس وقت پلے کیا پاکستان نے, یہ تو ڈریم کم ٹرو ہے. سعودی عرب جیسے ملک نے جو دوسرا اسٹریٹجک معاہدہ کیا ہے امریکہ کے بعد, وہ پاکستان کے ساتھ کیا, اور پھر امریکہ نے یہ کہا کہ جی جو معاہدہ آپ نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی کریں. اور اس میں یہ جو لیٹسٹ ہماری نیگوسیشن کا چل رہا ہے, اس میں بھی میں تھوڑا سا شیئر بھی کر لوں آپ کے, جو میری اپنی انفارمیشن ہے. وہ جو ڈرافٹ بنا ہے نا جی, جس کے وہ ڈسکشن ہو رہی ہے, وہ پاکستان میں بنا ہے, وہ سعودی عرب میں نہیں بنا, وہ ایران میں نہیں بنا. پاکستان کی اتنی زبردست وہ ڈرافٹ ہے کہ وہ کم از کم اس کے 80-90% اس پہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے, اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے اس کی صرف. تو ایک آدھی بات وہ میرا خیال ہے ٹرمپ صاحب نہیں مان رہے یا اس طرح کی کوئی بات ہو گئی, ورنہ تو یہ میرا خیال ہے اگلے 24 گھنٹے میں شاید اناؤنسمنٹ ہی ہو جائے. وہ بھی پاکستان میں بنا ہے. تو پاکستان کی اچھی باتوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور جو پاکستان پہ کرٹیسزم ہونا چاہیے وہ انٹرنل باتوں پہ انٹرنلی ہونا چاہیے. باہر سے کوئی اگر آ کے بات کرے تو اس کو ہمیں پہلے تو بائی نہیں کرنا چاہیے, میرے خیال میں اس کو ریفیوٹ بھی کرنا چاہیے, اور اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا اس کا جواب بھی. میرا خیال ڈاکٹر صاحب جو ہم نے ڈسکشن کی ہے پروفیسر یانگ کو اس کا جواب مل جانا چاہیے اس کو, اگر ان کو جناب گھڑ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں, اور پاکستان کے بارے میں یا تو لا علم ہے. جی اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جو باقی جارڈن از ناٹ گوئنگ اینی ویئر, یہ بھی دیکھیں انہوں نے تھیوری کچھ اس طرح کی بنانے کی کوشش کی کہ جی ماڈرن اسٹیٹس جو ہیں اس طرح کلیپس کرتی ہیں, وہی ماڈرن اسٹیٹس کلیپس کرتی ہیں, کرائسس سچویشن آ جاتی ہے ملکوں میں. پاکستان, جارڈن اور سعودی عرب, اب سعودی عرب ختم ہونے تو نہیں جا رہا نا, انہوں نے اس کو بھی شامل کیا ہوا اس میں. تو ٹھیک ہے, ان کا ایک سوشل میڈیا کا ایک اورا ہے, وہ اپنا ویوز لیتے ہیں بہت سارے, وہ لیتے رہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پاکستانی جو ہیں ہمارے جو ویورز ہیں, اسپیشلی جو یوتھ ہے نا, ان کو یہ بات ضرور سمجھنی چاہیے
کہ ہر کرٹیسزم کو آن دا فیس ویلیو نہ لیں, بائی نہیں کرنا چاہیے, اس کا انالیسس کرنا چاہیے خود اس لیے اس کا جواب دینا بہت ضروری تھا, اس لیے ہم نے کہا کہ اس لیے آج ہم نے اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی اور کافی حد تک اس کا جواب ہم نے دیا بھی ہے. پروفیسر صاحب کو جواب مل گیا ہوگا میرا خیال آج کے لیے اتنی ڈوز کافی ہے ہم کو پروفیسر صاحب کو. چلیں جی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کوئی سوال ہو آپ کا تو ضرور میسج میں کر دیا کریں. اللہ حافظ.